گویا کہ ملا باقر مجلسی نے بھی اس واقعے کو رد کر دیا کہ یہ واقعہ جھوٹا اور من گھڑت ہے۔ دعویٰ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پر یہ معاذ اللہ عقد کی صورت میں بہتان لگایا جائے، شیعہ محققین اور مورخین کی نظر میں اس واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کا قصہ اس کی کوئی اصل نہیں، یہ محض افتراء پر مبنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی نسبت سید الشہداء حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کے اندر بہت ساری غلط رسمیں ایجاد کرتے ہیں، جن غلط رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ 7 محرم الحرام یا 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن کو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں ہوا تھا۔ پھر مہندی کی رسم کی جاتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے شیعہ کتابوں کی روشنی میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا واقعی میدان کربلا کے اندر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہونا یہ کوئی کتابوں کے اندر ثابت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جس شہزادی کے ساتھ دی جاتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، جبکہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی ہے، اور وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے شہزادے ہیں حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کا عقد ہو چکا تھا، ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ پھر اس بھابی کی طرف معاذ اللہ نسبت دے کر اور مہندی کی رسم کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی ایک خطرناک بات ہے کہ جو بھابی کی طرف معاذ اللہ اس طرح کی نسبت دی جائے۔ آج اہل تشیع کی کتابوں کے روح سے اس بات کو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ وہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کا نکاح حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، شیخ مفید کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں ان الحسن ابن الحسن خطب الی عمہ الحسین علیہ السلام احدى ابنتیہ۔ ایک دن حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کی جو 2 شہزادیاں ہیں ان میں سے ایک بیٹی کے ساتھ میرا عقد کر دو، میرا نکاح کروا دو۔ تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مصنع سے فرمایا فقال له الحسین اختر یا بنی احبہما الیک، فرمایا یہ جو میری 2 شہزادیاں ہیں ان میں سے جو تجھے محبوب ہے، جس کو تو پسند کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کہہ دے میں تیرا عقد، تیرا نکاح ان کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ فاستحی الحسن ولم یحر جوابا، حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک کو نیچے جھکایا اور کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قد اخترت لک ابنتی فاطمہ، فرمایا کہ اے حسن مصنع میں نے تیرے لیے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اختیار کر لیا، اس کو میں نے تیرے عقد کے لیے پسند کر لیا، گویا کہ میں تیرا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کروا دیتا ہوں۔ تو یہ الارشاد کے اندر جس شیخ مفید اس بات کو لے کر آئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اسی طرح یہی بات الکنیٰ والالقاب شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465 پر یہی بات موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ اور یہی بات منتہی الاعمال شیخ عباس قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 پر یہی بات نقل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب بھابی بن چکی ہے، جب اس کی وہ بھابی بن گئی، اب اس بھابی کی طرف معاذ اللہ نسبت نکاح دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ان ذاکرین کو معلوم نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کیا علماء شیعہ نے اس واقعے کو قبول کیا ہے یا رد کیا ہے، اس بات کو دیکھنا ہے۔ تو یہ کتاب ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، صدر المحققین حضرت آیت اللہ علامہ الشیخ محمد حسین النجفی
اس واقعے کو لکھنے کے بعد اپنا موقف دیتے ہیں، کہتے تمام محقق علماء کاملین اور مستند مؤرخین کے بیان کے مطابق میدان کربلا میں جناب شہزادہ قاسم بن حسن کے عقد و ازواج کی کوئی اصلیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے بنیاد قصہ ہے اور اس کی حیثیت ایک افسانے سے زیادہ نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ایک افسانوی بات ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک افتراء، جھوٹ اور من گھڑت بات ہے۔ تو شیعہ عالم علامہ الشیخ محمد حسین النجفی نے بھی اس بات کو رد کر دیا، یہ واقعہ جھوٹا، من گھڑت اور افتراء ہے، اس کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے۔ آگے اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 157 پر لکھتے ہیں، کہتے تمام علماء محققین اس قصہ کے پڑھنے اور سننے کو حرام و ناجائز جانتے ہیں۔ گویا کہ محققین شیعہ علماء کے نزدیک یہ واقعہ بیان کرنا، یہ واقعہ سننا، یہ واقعہ پڑھنا، یہ دونوں ناجائز و حرام اور گناہ ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے تاریخ 4 معصوم المعروف جلال العیون، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 676 پر بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں وقصہ دامادی او در کتب معتبر بنظر فقیر نہ رسیدہ است۔ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کا تذکرہ، یہ کسی معتبر اور مستند کتاب میں مجھے اس کا ذکر نظر نہیں آیا، کوئی ذکر تذکرہ نہیں ملا۔ گویا کہ ملا باقر مجلسی نے بھی، یہ بہت بڑا اہل تشیع کے نظر ایک نام ہے ملا باقر مجلسی کا، اس بندے نے بھی اس واقعے کو رد کر دیا کہ یہ واقعہ جھوٹا اور من گھڑت ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے ہدایات ناصریہ، آقا سید ناصر حسین مجتہد اس بات کو بیان کرتے، ان سے سوال ہوا کہ عقد قاسم ابن حسن کا میدان کربلا میں ہونا صحیح ہے یا ضعیف ہے یا محض افتراء ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ قصہ عقد حضرت قاسم بن حسن بے اصل محض ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کا قصہ، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ محض افتراء پر مبنی ہے۔ منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 600 پر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے اس کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں مخفی نمائند کے قصہ دامادی جناب قاسم در کربلا و تزویج او فاطمہ بنت حسین را صحت ندارد۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد کا ہونا صحت ندارد، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، چی آنکہ در کتب معتبر بنظر نہ رسیدہ، اور معتبر کتابوں میں مجھے یہ واقعہ نظر نہیں آیا۔ ان کتابوں سے اور ان حوالہ جات سے یہ بات مسئلہ بالکل کلیئر اور صاف ہو جاتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کا شیعہ محققین اور مؤرخین کی نظر میں اس واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ شیعہ محققین اور علماء نے تحقیق کر کے اس واقعے کو رد کر دیا۔ دعویٰ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پر یہ معاذ اللہ عقد کی صورت میں بہتان لگایا جائے، یہ بالکل من گھڑت قصہ ہے، اس واقعے کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روافظ کے اس مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔